اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہارون کو لے کر میدان کے اندر پہنچ گئے۔ فرعون بھی میدان کے اندر آ گیا۔ فرعون نے جو گفتگو اپنے جادوگروں سے کی اس کا تذکرہ اس صورت میں نہیں، دوسری صورت میں ہے، تفصیل کل گزر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا لہم، ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ اللہ پر جھوٹ کیا تھا ان کا کہ یہ جو عصا پھینک کر سانپ بن رہا ہے اور ہاتھ ڈال کر سفید ہو رہا ہے بغل کے اندر، یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ فرمایا اللہ پر جھوٹ مت باندھو، یہ اللہ کا معجزہ ہے، جادو نہیں۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا اس عذاب سے۔ اللہ تمہیں عذاب چکھائے گا، چکھا کر تمہیں برباد کر دے گا۔ اور اللہ کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کا بہت ہی سخت عذاب ہے۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور پختہ بات ہے قسم با خدا کہ خسارے کے اندر ہے وہ شخص جو اللہ پر کسی قسم کا جھوٹ باندھے۔ تو فرمایا خسارے کے اندر ہے وہ شخص جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، وہ جھگڑنے لگے آپس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں ان سے کہی نا تو وہ سمجھ گئے جادوگر آپس میں دو گروپ بنے جادوگروں کے۔ بعض جادوگر کہنے لگے کہ دیکھو یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں مت آؤ، تو دوسرے گروہ نے کہا نہیں یہ جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہارے گاؤں سے نکالنا چاہتا ہے، فرعون کی بادشاہت سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب ان کی آپس میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئی، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ قَالُوا، تو سارے متفق ہو گئے ایک بات کے اوپر۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کفر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہوتا ہے۔ یہ مسلمان ہے کہ کفر کے خلاف متحد نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھیں گے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسی طریقے سے اور جو ہندو ہیں، یہ سارے آپس میں ان کی نہیں لگتی۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، لاکھوں کروڑوں انہوں نے ایک دوسرے کے بندے مارے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی کام آتا ہے تو پھر نہ عیسائی بنتا ہے، نہ یہودی بنتا ہے، وہ سارے کے سارے ایک کفر کے اوپر جمع ہوتے ہیں، لیکن مسلمان جمع نہیں ہو رہے۔ ادھر دو گروپ بنے جادوگروں کے، لیکن آخر میں ایک ہی گروپ بنا، انہوں نے کہا موسیٰ جادوگر ہے۔ تو فرمایا قالوا، کہنے لگے، ان ہازانی، بے شک یہ دونوں موسیٰ اور ہارون، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یریدان، یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ یہ دونوں تمہیں نکالیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین مصر سے۔ یہ دونوں جادوگر بن کر آئے ہیں فرعون کو، اور تم سب کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نکالنا چاہتے ہیں زمین مصر سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دور کر دے، لے جائیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے یہ جو بڑوں کی چودراہٹ ہے اسے، المثلی، یہ فرعون کی جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو تمہارا اچھا اور افضل طریقہ ہے کہ فرعون تمہارا خدا ہے، یہ فرعون کی خدائی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انسان کہہ رہے ہیں۔ جب انسان گرتا ہے نا، ایک حد ایسی آ جاتی ہے کہ ایک ہی انسان اٹھ کر دوسرے انسان کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ اس معاشرے کے اندر بھی ہے، پہلے زمانوں کے اندر بھی تھا، رسول اللہ سے پہلے بھی چیزیں گزری ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی ہے۔ ہم بعض انسانوں کو اتنا رتبہ دے دیتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اتنا افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے دل میں اتنا نہیں ہوتا جتنا کسی شخص کا دل میں خوف بٹھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جب کسی انسان کا اتنا خوف آپ کے دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ کی بات کو آپ سائیڈ پہ چھوڑ کر اس کی بات کو مان رہے ہیں، تو فوراً سمجھ جائیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ کے دل کے اندر شرک،
آ چکا ہے، لہذا انسان کی ایک حد ہے، انسان کا ایک درجہ ہے، اس درجے سے انسان کو اوپر لے کر نہیں جانا، انسان کو خدا نہیں بنانا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ بنایا تھا فرعون کو۔ فرمایا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اب یہ جادوگر کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی نیت مضبوط کر لو اور اپنے جو آپ کے ہتھیار ہیں انہیں آپ کیا کر لو؟ رکھ لو، اپنی جتنی آپ کی تدبیریں ہیں وہ آپ بنا لو۔ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، صفوں کے اندر سیدھے ہو جاؤ، صفیں بنا لو اپنی۔ جب صفیں بنائی جاتی ہیں تو دشمن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ رعب آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ صفیں بنا لی اور کیا کہا؟ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، قسم باخدا آج کے دن کامیاب ہوگا، مَنِ اسْتَعْلَى، جو کوئی جیت گیا، جو جیتے گا اس کی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ کہنے لگے اب روب داب کے اندر نا یہ دولت کا نشہ بہت ہی گندا نشہ ہے، اس سے اللہ بچائے۔ جس کو ہو گیا یہ دولت کا نشہ، دولت بری چیز نہیں ہے، اللہ دے سب کو دولت، لیکن یہ جو دولت کا ایک جو نشہ آ جاتا ہے دولت کا، اس سے اللہ بچائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو فرعون کی دولت ہے اور ہمارے پاس تعداد ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 72,000 یہ جادوگر تھے، اور ہر ایک کے پاس ایک لاٹھی تھی، ایک رسی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ایک موسیٰ ہارون ہے، ان دونوں کا جادو کہاں تک چلے گا، ہم تو جیت جائیں گے، نشے کے اندر آگے۔ تو کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ کیا تو ڈالتا ہے پہلے اپنے جادو کو یا ہم ڈالیں؟ آگے تو پوچھنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، ہاں بتاؤ تو ڈالتا ہے یا فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس اچانک ان کی رسیاں، وَعَصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک رسی تھی، ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے اندر، تصور کے اندر، نگاہوں کے اندر، ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعى، ایسے ہوگی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اب 72,000 کم و پیش جو ابن عباس کی روایت ہے اس سے اگر حساب لگایا جائے تو 72,000 عصا اور 72,000 رسیاں یہ جب میدان میں پھینکی گئی وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ کیا تھے؟ سانپ بنے ہوئے تھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، تو محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر، لوگوں کو نہیں کہا، اپنے دل کے اندر، خیفۃ موسیٰ، خوف محسوس کیا، اور یہ تبھی خوف ہے انسان کو ہوتا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، کیوں؟ اللہ تیرے ساتھ ہے نا، جب تیرے ساتھ اللہ ہے تو تجھے لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ انک انت الاعلی، موسیٰ آج کے دن تو ہی سر بلند ہوگا، یعنی تو ہی جیتے گا، تجھے ہی ہم سرخرو کریں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دے موسیٰ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا۔ موسیٰ ڈال دے، تلقف ما صنعوا، تاکہ یہ نگل لے جو کچھ انہوں نے جادو کے ذریعے بنایا ہوا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس جگہ پر یہ صرف اور صرف نظر بندی کی ہوئی تھی، انہوں نے تھی وہ لاٹھیاں ہی اور سانپ ہی، لیکن لوگوں کی نگاہوں کے اندر انہوں نے ایسا جادو کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو وہ سانپ لگ رہے تھے، عصا اور رسیاں۔ تو فرمایا انما صنعوا کید ساحر، صرف اور صرف یہ تھا کیا؟ چال تھی ان کی جادو کے ذریعے جو انہوں نے کی تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں ولا یفلح الساحر، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے جادوگر، حیث اتا، جہاں کہیں وہ چلے۔ فألقی السحرۃ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدن، سجدے کے اندر۔ اور جب سارے کے سارے سانپ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا نیچے پھینکا تو مفسرین فرماتے ہیں وہ جتنے سانپ بنے ہوئے تھے وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کی صورت میں دوبارہ بحال ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے معجزہ۔ وہ لاکھوں جو سانپ پڑے ہوئے تھے، موسیٰ کا عصا پھینکتے ہی وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ رسیاں اور لاٹھیاں بن گئی۔ اور دوسری تفسیر جو مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا نیچے
وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ دونوں تفسیریں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ جب موسیٰ کا عصا میدان میں آیا تو ان کا جادو سارا کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب جادوگر سمجھ گئے کہ ایک جادو اتنا سخت ہے کہ ہم 72,000 لوگ ایک طرف پر کر رہے ہیں، اور ادھر یہ موسیٰ ایک عصا پھینکتے ہیں تو جادو کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوسرے جادو کو زائل کر دے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فوراً سارے کے سارے وہاں پر سجدے کے اندر گر پڑے، سارے کے سارے جادوگروں نے ایمان لایا۔ قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ قال آمنتم، فرعون بولا آمنتم، کیا تم ایمان لاتے ہو، تصدیق کرتے ہو لہو اس موسیٰ کی، قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے میں تمہارا خدا ہوں، مجھ سے تم پوچھتے نہیں ہو، پوچھنے کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، ذری صبر کرو۔ انہو لکبیرکم، یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے۔ اب دیکھیے پہلے تو موسیٰ کے خلاف جادوگروں کو فرعون نے خود بلایا، جب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تو جادوگروں کو فرعون کہنے لگا کہ یہ موسیٰ تمہارا آدمی ہے، لایا موسیٰ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہے۔ کلمہ جب پڑھا تو کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تم سارے ملے ہوئے ہو آپس میں۔ علمکم الذی علمکم السحر، اسی موسیٰ نے تمہیں جادو سکھلایا ہوا ہے۔ پہلے مقابلے کے لیے لا رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ تمہارا استاذ ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت میں، یعنی اگر دائیں ہاتھ کو کسی کے میں نے کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر دایاں پاؤں کسی کا کاٹا ہے میں نے تو بایاں ہاتھ اس کا میں کاٹوں گا۔ فرعون نے کہہ دیا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنے کے اوپر، ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے اوپر لٹکا دوں گا، وہیں پر تم بھوکے اور پیاسے مر جاؤ گے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، یہ ہے دولت کا غرور۔ دیکھیں اب اللہ کے مقابلے میں آیا، اب دیکھیے جب نشے کے اندر آیا، اپنی انا کے اندر آیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَتَعْلَمُنَّ، تم سارے کے سارے ضرور بضرور جان لو گے، اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، کہ موسیٰ کے خدا کا یا میرا۔ کیسے مقابلے کے اندر آیا، کیسی زبان درازی کی اس نے۔ وَأَبْقَى، اور کس کا عذاب زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس سے کہا تھا کہ اللہ عذاب دیتے ہیں، تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو نا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا تیرے اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ دولت کے نشے سے بچائے۔